معزز سامعین، آج ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ سلطنت عثمانیہ عثمان خان کی وہ حکومت جو کہ 687 ہجری سے 746 ہجری تک رہی۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گو سلجوقی عمران نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائی کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمس کے دوروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ٹیکسوس ترک بیتینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلیولیگس کے عہد تک ان دوروں کی حفاظت اس علاقے کے ردیف یعنی ملیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضے میں ٹیکسوں سے بری تھے۔ لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ اس خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و تعدیل۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بد نظمیوں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقت اور حریف کے مقابلہ کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیائی کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسیا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر مارمورا کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، طاقت میں سے اس سے کہیں گنا زیادہ بڑے تھے۔ لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے بااقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتداء مدافعان تھی۔ بازنطینی قلعہدار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے تنباہ کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے کراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی۔ نیز بک کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جملے کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 699 ہجری میں تاتاریوں نے ایشیائی کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے حاصل کی۔
سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا۔ چنانچہ ایشیائے کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ 690 ہجری سے 697 ہجری تک اس نے اپنی تمام تر توجہ حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کے فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے، جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعف میں محمول کیا اور بازنطینی قلعےداروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا سلسلہ 697 ہجری میں چڑھا اور وہ ابتدا عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یک کے بعد دیگر فتح کیے اور بالآخر دینی شہر پر قبضہ کر کے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 701 ہجری میں عثمان کو نائکومیڈیا کے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے بے در پہ مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اورخان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کو یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 717 ہجری میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیائی کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 766 ہجری میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورخان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورخان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اورخان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا ہے۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سقوط، اس کی شہر اور چند مواضعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں کوتاہیا اور شمال میں بحر مارمورا اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی قلم رو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کرنا تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلانی باشندے کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ورسٹے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے جو فکری طور پر ان کے محافظ تھے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے اور دونوں کے میل سے نسل تیار ہونے لگی، جو دوسری ترک ریاستوں کے باشندوں سے بھی بہت مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتی تھی۔
اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب سے 20-22 سال قبل یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیائی کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1912 میں مسٹر ہربرٹ گینس نے اپنی مستند تالیف اساسی سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی کہ سغوت میں بود و باش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ مسٹر گینس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراسان اور ماؤل نہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیائی کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئی، ان کی اسلام لانے کا کوئی صریح ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کے ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کئی فصلوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے آئے تھے۔ چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان بھی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں ہوئے۔ خود عثمانیوں کے مورخ فارغ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 50,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترکمانوں کے آباء و اجداد تھے اور بقیہ ان تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھی اور خود نشری کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بہت بت پرست تھیں۔ مختلف ترکی قبیلوں نے جو اسی زمانہ میں ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے، جب عثمان کا قبیلہ وہاں آیا، ملک کے مغربی حصے میں پہنچ کر اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، ان کے لیے اس سے زیادہ قدرتی بات کوئی نہ تھی کہ اپنے سلجوقی اقربا کا مذہب اختیار کر لے۔ یہ اتنی قدرتی بات تھی کہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت سمجھی ہی نہیں گئی تھی۔ عثمان اور اس کے قبیلے کی اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی، کیونکہ اسلام ہی نے ان مختلف قوموں کو جو ایشیائی کوچک کے شمال مغربی گوشہ میں آباد تھی متحد کر کے ایک قوم بنا دیا۔ یہ سلاجقہ کونیا کے خاتمے کا نہیں بلکہ اس مذہب ہی کا نتیجہ تھا۔ 689 ہجری کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ حالات کے اس سغوت کی زندگی کے 50 سال ان سرگرمیوں سے خالی تھے۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سغوت میں سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں ہی تک محدود تھے۔ ان کی اس زمانے کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے ساتھ 400 سپاہی تھے اور عثمان کے ہمراہ اس سے زیادہ سپاہیوں کے ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کے تعلقات اپنے پڑوسی کے ساتھ بالکل صلح و دوستی کے تھے۔ نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ پھر دفعتاً ہم عثمان کو اپنے پڑوسی پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 689 ہجری سے 699 ہجری تک وہ اپنے مقبوضات کو وسیع کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سرحد بازنطینی علاقوں سے مل جاتی ہے۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک قوم کا ذکر سننے لگتے ہیں جو ترک نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے نام پر عثمانی کہلاتی ہے۔ اس سردار کا نام خود بھی اس کی قوم ہی کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لوگ یونانیوں یعنی بازنطینیوں اور تاتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں اور متعین طور پر اسلام سے وابستہ ہیں۔ ان میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف ان ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہو۔ ان کی باہمی وحدت اور ایشیائی کوچک کے دوسرے ترکوں سے ان کا قطعی طور سے مختلف ہونا 14ویں صدی کے ابتدائی 60 سالوں میں اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ یورپ انہیں بحیثیت ایک قوم کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایشیائی کوچک کی دوسری جماعتوں کی بنسبت چونکہ یہی لوگ یورپ کے سامنے زیادہ آئے، اس لیے اہل یورپ نے انہیں محض ترک کہنا شروع کیا اور ان کو اناطولیہ کے تمام ترکوں کا نمائندہ سمجھنے لگے۔ پروفیسر گرمانس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، اپنے پیشرو کی طرح جنہوں نے ایشیائی کوچک میں بود و باش اختیار کر لی تھی، خانلی بھی ترک ہی تھے۔ البتہ ان کی بولی ذرا ان سے مختلف تھی۔ ایک اور فرق یہ تھا کہ سلاجقہ تو صدیوں سے اسلام لا چکے تھے، لیکن یہ نوارد ہنوز اپنے قدیم خانہ بدوشی کے مسلک پر قائم تھے۔ ان کے سردار ارطغرل کے بیٹے عثمان کی شادی کے متعلق جو روایت مشہور ہے، اس سے ہمارا یہ قیاس حق بجانب ہے کہ انہوں نے ایشیائی کوچک کی اسلامی فضا میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ وہ روایت یہ ہے کہ اس شہر کے کردنی نامی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم ہوا بالی رہا کرتے تھے۔
عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن عوابالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے عوابالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی، جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے، مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن عوابالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان عوابالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر عوابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ، کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ، جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھا، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 200 مندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمر جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب عوابالی سے بیان کیا۔ عوابالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ عوابالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلہ کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، اس سے قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پونچ دیتی تھی اور انتظامی حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے دل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا مطمع نظر تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جن شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی قسم کی کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بیڑوں کے کچھ گلے، اور علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحمدل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تحت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار، جو ابھی تک محفوظ ہے، اس کی جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 698 ہجری میں جب اس نے یونانیوں کے قلعے کوہ پری حصار پر حملے کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بڑا چچا دوندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے مبادات دوندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمت بھی پست نہ ہو جائے، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بڑے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔